انما يعمر مساجد الله من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں پوری کی پوری مسجدیں اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ وہ مسجد چاہے کسی بھی مکتب فکر کی ہو، کسی بھی مسلک کی ہو، مسجد مسجد ہوتی ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہر مسجد کو احترام اور عظمت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، یہ ہماری مسجد ہے، وہ ان کی مسجد ہے، یہ ہماری مسجد نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی مسجد ہے۔ اور ایک نیا، بلکہ پرانا ہی ہے، چچورے پن کا نیا انداز ایک صاحب نے اختیار کر لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ بازو والوں کی مسجد میں نہیں جانا نماز پڑھنے۔ نعوذ باللہ، انتہائی خطرناک اور غلط بات ہے۔ ہر مسجد مسجد ہے، کسی بھی مسجد سے ہمیں روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہر مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے، ہر جگہ نماز ہوتی ہے۔ لہٰذا مساجد کا ادب اور مساجد کا احترام ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کا ادب اور احترام کرنے کی تاکید فرمائی۔ مسجدوں میں غیر ضروری شور شرابہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی توسیع، مسجد کی حفاظت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ سرکار تشریف لائے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہ اپنا مکان بنایا، نہ اپنی بیویوں کے مکانات بنائے، نہ صحابہ نے اپنے مکانات کی فکر فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی فکر فرمائی، اس لیے کہ مسجدیں آباد ہوں گی تو مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے گا، مسلمانوں کا مسجدوں سے تعلق رہے گا، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے ایمان و عمل کو چاشنی ملتی رہے گی۔ اور اگر مسلمان مسجدوں سے دور ہو جائیں گے تو ایسی صورت کے اندر مسلمانوں سے ان کا ایمان بھی چھیننے میں لوگوں کو آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے جن کا تعلق مسجدوں سے زیادہ ہوتا ہے وہ باطل کے شکار نہیں ہوتے، اور جن کا تعلق مسجدوں سے کم ہوتا ہے ایسے لوگ بہت جلد باطل کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاماکن مساجدھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بہترین اگر کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری دنیا میں اگر کوئی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ مسجد ہے، اور کوئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے تو وہ بازار ہے۔ اس لیے مسجدوں میں زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے، اور بازاروں میں ضرورت کے بقدر وقت دینا چاہیے۔ مسجدوں میں جتنا ممکن ہو سکے اتنا زیادہ وقت مسجدوں میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا تو انسان اپنے گھر میں رہے یا تو اللہ کے گھر میں رہے۔ ادھر ادھر انسان اگر در بدر پھرتا رہے گا تو ایسی صورت میں اس کے اوقات بھی ضائع ہو جائیں گے، اور اس کی حیثیت اور اس کی وقات کے اوپر بھی فرق اور دھبا آ جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کے گھر سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تم مسجد کو زیادہ آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ تو مسجدوں کو آنا
یہ ایمان والے ہونے کی علامت ہے، اور جس کے دل کے اندر پختہ ایمان نہیں ہوتا ہے وہ مسجدوں میں اپنا وقت زیادہ لگانے سے کتراتا ہے۔ اگر آ بھی جائے تو اس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا۔ مسجد میں زیادہ دل لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، اور جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی اللہ اس کو اپنے گھر میں بھی آنے کی توفیق نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لطیفے کے طور پر اکابر بیان فرماتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک غلام تھا، دونوں راستے سے جا رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو غلام نے کہا کہ تھوڑی دیر مجھے اجازت دیجیے، میں مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ تو یہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، کافی دیر ہو گئی ابھی تک نکلا نہیں، تو یہ بے چین و بے قرار ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے کہا کیا ہوا، اتنی دیر تو نے لگا دی، تجھے کوئی اندر سے باہر نہیں چھوڑ رہا تھا کیا، پکڑ لیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں، مجھے اندر جانے کے بعد ایسی کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی کہ میں اس کا گرویدہ ہو گیا اور وہ مجھے باہر جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تو اس نے کہا کون تجھے باہر جانے نہیں دے رہا تھا؟ تو غلام نے کہا جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے، جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے، مسجد میں آنے کے بعد مجھے وہ باہر جانے نہیں دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا مسجدوں میں آنے کے بعد ان کا دل لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اور یہ مسجدیں اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح یا شام مسجد آتا ہے اللہ اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہے تو کتنی بڑی سعادت ہوگی ان لوگوں کی جو دن میں 5 مرتبہ مسجدوں کو آ کر نماز پڑھتے ہیں اور ہر مرتبہ اللہ کے مہمان بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں کو نہیں آتے۔ معلوم ہونا چاہیے جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، جو شخص محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص محلے کی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو شہر کی بڑی مسجد میں نماز جا کر پڑھتا ہے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصی میں یا مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مکہ شریف میں مسجد حرام بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے یہ جو مہمان ہیں ان کے درجے بھی الگ الگ ہیں۔ جو جتنی زیادہ دور سے پیدل چل کر آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اس کو اتنے زیادہ ثواب ملتے ہیں، اتنا زیادہ اجر اس کو ملتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا مسجد سے گھر بالکل قریب تھا لیکن دور سے ہوتے ہوئے آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قدم پہ نیکی مل رہی ہے اور ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کی جانب چل کر آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مسجدوں کی جانب آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کا بالخصوص نوجوانوں کا حال یہ ہے ضرورت پڑی تو مسجد کو آتے، پیشاب آیا مسجد کو آتے، مسجد کہاں کھلی ہے دیکھتے، ضرورت کا وقت آیا مسجد کھلی ہے نہیں کھلی ہے وہ دیکھتے، جمعہ کا دن ہے عین جماعت کب کھڑی ہو رہی ہے جب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مسجدوں سے دل لگائیے، اور یہ جو جمعہ کے بیانات ہیں اور نمازوں کے بعد جو کتاب آپ کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے فجر کے بعد عصر کے بعد، یہ جو جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، اس لیے کہ اب لوگوں کے پاس، عام لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے میں جا کر یا کسی جگہ جا کر دین کا علم حاصل کر سکیں۔ تو یہ جو جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں دراصل یہ تربیتی بیانات ہوتے ہیں۔ خطیب جس موضوع پر بھی خطاب کرتا ہے اپنے پورے
علم کا یا اس موضوع کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور بہت بڑا اس کے اندر درس موعظت و عبرت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات جمعہ کے بیانات کو لازم پکڑیے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے ہم فوراً مسجد جانے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کی جب تم اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ علماء نے فرمایا جمعہ کے دن اذان کے بعد کاروبار کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے جمعہ کے دن آپ جہاں جمعہ پڑھنا چاہتے ہو، اذان ہو گئی فوراً پہنچیے، بیان سنیے، خطبہ سنیے، پھر نماز پڑھیے، نماز کے بعد دعا کر کے جائیے۔ مسجد کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد اللہ سے دل لگنا چاہیے۔ مسجد میں آنے کے بعد باہر کی طرف دل لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز ہوئی، بہت سارے لوگ سلام پھیرتے ایسے ہی اٹھ کے چلے جاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر اس کے نماز کے بعد کی سنتیں ہیں تو سنتیں پڑھنی چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز کے بعد آج کل دعا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کے بعد دعا اللہ سے کرنی چاہیے، اے اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے تو اس کو قبول فرما۔ اور ہم دعا نہیں کر کے چلے گئے تو مطلب یہ ہے نماز پڑھنا تھا پڑھ لیا، قبول کرتا تو کر لے، نہیں کرتا تو نہ کو کر لے، میں جا رہا ہوں، یہ مطلب ہو جاتا ہے اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں جو بات کتاب و سنت کی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مجھے کسی مسلک سے، کسی مکتب فکر سے کوئی نہ بغض ہے، نہ کسی سے کوئی نفرت ہے، نہ کسی کے میں خلاف بولتا ہوں، لیکن جو صحیح دین ہے وہ آپ کے سامنے آنا ضروری ہے۔ نماز کے بعد دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لوگوں کو ایک دو حدیثیں معلوم ہو جاتی ہیں، اتنی مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کہ صاحب نہیں دعا ثابت نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، بلکہ ہر فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا حضور پڑھتے تھے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ولا راد لما قضیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے ہر فرض نماز کے بعد۔ اور ہم ہیں دعا ہی نہیں کرتے، اور بعض لوگ ہیں امام کے ساتھ تو دعا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ امام دعا کر رہے ہیں، پورے لوگ دعا کر رہے ہیں، ہاتھ ایسا بند لے کے بیٹھتے، دعا ہی نہیں کرتے، اور جب امام کی دعا ختم ہوتی جب دعا مانگتے۔ یہ کیا تماشا ہے، کہیں کا تماشا ہے یہ؟ کیوں امام کے ساتھ دعا بدعت ہے؟ کہاں سے آپ پیش کر رہے ہیں یہ بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا فرماتے تھے تو صحابہ بھی حضور کے ساتھ دعا فرماتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا غلط ہے۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اجتماعی دعا فرماتے تھے، کبھی انفرادی دعا فرماتے تھے۔ ہاں زیادہ چیخنا چلانا نہیں چاہیے دعا کے اندر، اور دعا کے اندر بالکل خاموشی بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، درمیانی الفاظ درمیانی انداز سے دعا کرنی چاہیے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی کی دعا دو لوگوں کی دعا ایک آدمی کی دعا سے بہتر ہے، اس لیے کہ ایک دعا کرے دوسرا آمین بولے، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ دو لوگوں اگر دعا کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں تین لوگوں کی دعا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک بولنے والا ہے، آمین بولنے والے دو ہیں، تو جتنا زیادہ مجمع ہوگا قبولیت کے اتنے زیادہ آثار ہوں گے۔ اور ہم اگر دعا نہیں کریں گے تو بگڑے گا کسی کا کچھ نہیں، آپ محروم القسمت ہو جائیں گے۔ اگر اتنے مجمع میں کوئی ایک بھی اللہ کا پیارا ہوگا، یا اس نے آج کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ عمل اللہ کو پسند آ گیا ہوگا، اور اس کی زبان سے آمین نکل رہا ہوگا، ہماری آمین اس کی آمین کے ساتھ مل جائے تو قبولیت اس کی آمین کے طفیل میں ہماری بھی قبولیت ہو جائے گی۔
تو اس لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے نماز کے بعد۔ اور مسجد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے شور شرابہ بالکل نہ کریں۔ اور نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اکثر لوگوں کو میں یہ دیکھ رہا ہوں، بالخصوص نوجوانوں کو، ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا یہ بے ادبی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے سامنے جو ہم کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں، یہ اللہ کے دربار میں ٹھہرنے کا ادب نہیں ہے۔ جیسا دل میں آیا ویسا آ رہے ہیں۔ مسجدوں کو بھی ایک عام جگہوں کی طرح ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ فنکشن ہال کو جاتے ہیں تو تیار ہونے میں، مرسنے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کے گھر میں جیسا بولے ویسا ٹھہرے، جیسا بولے ویسا پڑھ لیے، پھر نکل گئے۔ بزرگوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت تم زینت اختیار کرو، جتنا اچھا بن سکتے ہو اتنا اچھا بنو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اب بعض لوگوں نے بٹھا دیا ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، سنت فرض ہے کیا، واجب ہے کیا؟ مجھے یہ بتاؤ، فرض واجب نہیں ہے تو کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے یا نہیں؟ حضور کا طریقہ ہے یا نہیں؟ ارے حضور کا طریقہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ پھر آپ کے سامنے حضور کا طریقہ موجود ہے، آپ سرکار کے طریقے کے آگے فرض و واجب کا ترازو لے کے ٹھہر جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے لو۔ آپ کا ذہن زیادہ وسیع ہے یا رسول اللہ کا عمل زیادہ اچھا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شملہ باندھتے تھے، باندھو پھر شملہ باندھ کے نماز پڑھو اگر ٹوپی پہننے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بس کوئی سکھا دیا سیکھ گئے، کوئی بول دیا سن لیے، بس اس کے اوپر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کسی عالم سے پوچھے، کسی دیندار سے پوچھے، کوئی باقاعدہ جو عالم بنا ہے اس سے پوچھو۔ بے قاعدہ دین سیکھنے والوں سے اگر دین سیکھو گے تو خود بھی بے قاعدہ ہو جاؤ گے، تمہارا دین بھی بے قاعدہ ہو جائے گا، دین کا رسوخ نہیں آ سکے گا۔ باقاعدہ جن لوگوں نے دین سیکھا ہے ان لوگوں سے دین سیکھو۔ اور مسلمانوں کے شملوں میں غیروں کے شملوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان جو شملہ باندھتا ہے پہلے ٹوپی پہنتا ہے پھر اس کے بعد شملہ باندھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی کپڑے سے اپنے سر کو ڈھانکتے تھے، اس کے بعد شملہ باندھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقول ہمارے حضرت عاقل صاحب کے پہلے حضور ٹوپی پہنتے تھے پھر شملہ باندھتے تھے، اور غیر جو شملہ باندھتے ہیں ان کے سروں میں ٹوپی نہیں ہوتی، وہ ننگے سر شملہ باندھتے ہیں، اور مسلمان سر کو ڈھانپ کر شملہ باندھتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شملہ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سر ڈھکا ہوا ہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چلو یہ بات بھی اگر تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو مجھے ایک بات بتا دو، حضور کی ایک نماز ایسی بتاؤ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی۔ سرکار ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ ننگے سر نماز پڑھنے کا یہ رواج، یہ فیشن، یہ طریقہ کیا ہے؟ کیا شرم آتی ہے ٹوپی پہننے میں؟ بال بگڑ جاتے ہیں، آپ کی جو آپ نے مانگ نکالی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حضور جیسے آداب ہیں ان آداب کی رعایت کیجئے۔ ہم بہت سارے لوگوں کا ٹوپی فوراً جیب میں رکھ کر نکلنا یہ مشکل ہے، اس لیے مسجدوں میں ٹوپیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو کم از کم یہاں جو ٹوپیاں ہیں وہ ٹوپیاں لگا کر تو نماز پڑھ لیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا بزرگوں بے ادبی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اللہ کے سامنے جیسا ٹھہرنا چاہتے ہیں ٹھہرو، بے ادب بن کے ٹھہرنا چاہتے ہو تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر با ادب ٹھہرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ آپ کے۔ ہمارا کام صرف بتانا ہے، ہم آپ کے سر کو پکڑ کر ٹوپی اڑا نہیں سکتے، آپ نہیں پہنے تو آپ کو بری نظر سے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ سے محبت ہے، آپ سے ہم کو ہمدردی ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ عمل کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی۔ جھنجھوڑتے رہے جب تک ہم رہے، جھنجھوڑتے رہے جب تک ہم رہے، اور جب تک ہمارا کام ہے ہم جھنجھوڑتے رہیں گے، عمل کی بات بتاتے رہیں گے۔ جو عمل کرے گا وہ ثواب کو پہنچے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ اپنے طور پہ جس طرح کرنا چاہے کر لے، اس کو اختیار ہے۔ ہمارا کام صرف فریضہ ادا کرنا ہے، آپ تک پہنچانا ہے۔ ان علیک الا البلاغ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتاتے تھے اور لوگ جب زیادہ عمل ہی نہیں کرتے تو سرکار کے دل میں ایک طرح کی بے چینی ہوتی تھی، سرکار بے چین رہتے تھے، یہ لوگ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حضور نے تسلی دلائی، ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر بات کا پہنچا دینا ہے، آپ بات کو پہنچا دیجئے، اگر یہ لوگ عمل کریں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو آپ اندر اندر تڑپ کے اپنے آپ کو مت بھلائیے، اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے۔ لہٰذا ہمارا کام بھائیوں بتانا ہے۔ ٹوپی پہن کر نماز پڑھی، جبھی بھی مسجد میں آئیں، ہر مسجد میں ٹوپیوں کا نظام ہے، ٹوپی پہن لیے نماز پڑھیے، حضور کا طریقہ ہے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا، ننگے سر نماز پڑھنا۔ آپ بتاؤ اچھا دکھتا کیا؟ آپ بتاؤ، میں نہیں بولتا، آپ بولو اچھا دکھتا؟ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو رہے ہیں، ننگے سر کھڑے ہو رہے ہیں، اور بال بھی ہمارے ماشاءاللہ کیسے کیسے رکھ لے رہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ چلو بالاں تو بھی تھوڑے ڈھنگ کے ہے، بولنے کی بات بھی نہیں ہے، جیسا دل میں آیا ویسے بال ہیں۔ تو کیا ایسے بالوں کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ اللہ کے حضور ہم کو ٹھہرنا، کیا یہ چیز ہمارے ایمان کو زیب دیتی ہے، گوارا کرتی ہے یہ چیز ہمارے ایمان کے لیے؟ اس لیے جو آداب ہیں مسجدوں کے، ان آداب کی رعایت کیجیے۔ ہر مسجد کو عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھیے۔ وہ مسجد، وہ وہاں پر بیان میرے حساب کا ہوتا، وہاں کا بیان سنتا ہوں، وہاں نماز میرے حساب کی ہوتی، وہاں کی نماز پڑھتا ہوں، وہاں خطبہ میرے حساب کا ہوتا، وہاں کا۔ یہ آپ کا حساب چھوڑ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز بتلایا ہے اس کو اپنائیے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کے مزاج کو آپ لیں گے تو ضروری نہیں ہے میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا گھر میں بھی نہیں ہوتا، بیگم بھی نہیں سنتی، بچے بھی نہیں سنتے، تو دوسری جگہ پر ایک مکمل نظام آپ کے حساب سے چل جائے، یہ کہاں سے ہو سکے گا؟ اس لیے نظام ہمارا وہ جو رسول اللہ کا نظام ہے، مزاج ہمارا وہ جو رسول اللہ کا مزاج ہے، کام ہمارا وہ جو رسول اللہ کا کام ہے، طریقہ ہمارا وہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر نہ ہمارا کوئی کام ہے نہ ہمارا کوئی طریقہ ہے۔ بہرحال یہ جو مسجدیں ہیں، یہ مسجدوں کی رونقیں آپ ہیں اور آپ کی نمازیں ہیں، اور اگر آپ اس وقت بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو بزرگوں میں وقت سے پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر آوازیں آ رہی ہیں مسجدیں بند ہونے کی، پھر اندازہ لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ پھر ہم سے بیزار نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دروازوں کو بند نہ کر دے، اس لیے انداز بتا رہے ہیں اللہ پھر ناراض ہو رہا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز پڑھیے، راتوں میں جلدی سوئیے، صبح میں جلدی بیدار ہوئیے، فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، غیر ضروری بازاروں کو آباد رکھنے سے اپنے آپ کو بچائیے، بازاروں کی زینت بننے سے اپنے آپ کو بچائیے، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدیں بند کروا دے گا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے سجدوں کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری ریاضتوں کی، ضرورت ہمیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ جب تک تو زندہ رکھے اتنی قوت عطا فرما کہ تیری مسجد میں پہنچ کر کھڑے ہو کر میں نماز پڑھنے کے قابل رہ سکوں، اور جب میرے اندر سے یہ کیفیت ختم ہو جائے تو اے اللہ میں دنیا کے اندر بھی زیادہ دن رہنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے حضور ٹھہر کر نماز پڑھنا اور زمین پر سجدہ کرنے کے لیے مرتے دم تک یہ کیفیت باقی رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اور آخری گزارش اس موقع پر آپ سے یہ ہے، 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کا دن ہے، ہم اس کو بھلا نہیں سکتے، کبھی فراموش نہیں کر سکتے، وہ زخم ہمارے دلوں میں تازہ ہے، اور ہم جب تک زندہ رہیں گے یاد دلاتے رہیں گے، اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو یاد رکھیں۔ ہمارا ایمان ہے وہاں پر مسجد تھی، مسجد کی جگہ اب بھی ہے، قیامت تک وہ جگہ مسجد ہی کی رہے گی۔ اب باطل پرستوں نے جو بنا لیا، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ دوبارہ وہاں پر نمازیں پڑھی جائیں گے انشاءاللہ۔ وہی ایک مسجد نہیں، جتنی مسجدیں غیر آباد ہیں ساری مسجدیں انشاءاللہ آباد ہوں گی، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی، توجہ دلانا پڑے گا۔ اور ہمارے بعض نوجوانوں کو ایک شوق اٹھ گیا، یہاں مسجد غیر آباد ہے، گئے ویڈیو لے لیے، یہ مسجد غیر آباد ہے، کیا کر رہے سلیم صاحب دیکھو مسجد غیر آباد ہے، ویڈیو بنائے ڈال دیے، میرا کام ہو گیا۔ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، ویڈیو بنانا چھوڑو، مضبوط ٹھوس کارروائی کرو۔ یا گوڑے میں مسجد غیر آباد ہے، کاروان کے رستے میں مسجد غیر آباد ہے،
2-4 قدم ادھر سیدھا جائیے روڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک مسجد ہے، محراب بنا ہوا ہے، 3 کمانیں 2 کمانیں ابھی بھی ہے، زیادہ نہیں، 10-12 قدم آپ آگے جائیے، یہ مسجدوں کو آباد کیجئے، اور نوجوان بچے ہی اس مسجدوں کو آباد کرتے، ہمت کیجئے، نمائندگی کریے، ذمہ داروں سے آپ حضرات ملاقات کریے۔ میں ہر وقت توجہ دلاتا ہوں، یہ مسجد 10-12 صفوں مصلیوں کی مسجد بظاہر وہ نظر آتی ہے، وہاں پر لوگ جو ہے نا آج بھی جو ہے نا برتن بنا رہے ہیں، مسجد کا پورا نقشہ موجود ہے، محراب موجود ہے، تو لہٰذا ایسی مسجدوں کو، ویران مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے۔ جتنی مسجدیں غیر آباد ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو ہماری موجودہ مسجدیں بھی باقی رہیں گی، ورنہ پھر جو مسجدیں ہیں رفتہ رفتہ ان کو ختم اور ان کو جو ہے نا لاک ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے آپ حضرات جہاں تک ممکن ہو سکے جو مسجدیں باقی ہیں ان کو باقی رکھیے، ان میں نمازوں کی پابندی کیجیے، اور جو غیر آباد مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے، اور جہاں تک ہم نمائندگی کر سکتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے سلسلے میں شور شرابہ نہیں، ہنگامہ نہیں، ویڈیو گرافی نہیں، اور ہمیں کسی کو دکھانا نہیں ہے، میرے ذریعے سے ایک اللہ کا گھر آباد ہو گیا تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مسجد نبوی بنانے کا ارادہ ہوا، حضور کو ایک جگہ پسند آئی، سرکار نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ بولا گیا 2 یتیم بچوں کی ہے، سہل اور سہیل 2 بچے ہیں، اور زرارہ بن ربی کی کفالت میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو بلایا اور فرمایا کیا تم یہ مسجد کی جگہ بیچو گے؟ تو ان بچوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا مسجد بنائیں گے۔ تو کہا آپ ایسے ہی لے لیجئے، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا قیمت بولو، ہم تمہیں قیمت دیں گے، پھر اس کے بعد تم سے لیں گے۔ بچوں نے انکار کیا، سرکار نے اصرار فرمایا، بہرحال قیمت طے ہوئی 10 دینار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت ادا فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ سرکار حضرت ابو بکر سے اتنا زیادہ خوش ہوئے، فرمایا ابو بکر تم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، قیامت تک جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے اس کا ثواب برابر تمہیں ملتا رہے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ 1400 سال گزر گئے، پورے 1400 سال سے لے کر اب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں بلا ناغہ ثواب مل رہا ہے ان کو، اور ان کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچ رہا ہے۔ روزانہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں سب کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے۔ کیا کیا تھا؟ مسجد کے لیے زمین خرید کے دے دی تھی۔ کوئی ایسا کام کرو دنیا میں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ آپ کے نامہ اعمال میں جاری رہے۔ یہ مسجد آپ کسی نے بنا دی، اب چاہے وہ مر جائے اس کی نسلیں ختم ہو جائیں، یہ مسجد اب آباد ہو جائے گی، قیامت تک آباد رہے گی۔ کوئی مسجد غیر آباد کو آپ نے آباد کر دیا، اس میں نمازیں جاری ہو گئی، وہ سلسلہ چل پڑا، آپ کے نامہ اعمال میں وہ جاری ہو جائے گا، قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لہذا کوئی ایسا کام کرو جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائے، اور جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آباد فرمائے اور آباد رکھے، ہمیں اس کا حصہ دار بنا دے۔